Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ٹویلتھ ہسٹری 12ویں تاریخ، دوسرا سبق ہے یورپی نوآبادیاتی نظام استعماریت۔ کوشچن آنسر، سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ سبق نمبر 2، یورپی نوآبادیاتی نظام استعماریت۔ سوال نمبر 1 ہے الف، خاصین کی مدد سے خانہ پوری کیجیے اور بیانات دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے آزادی کا اعلان نامہ ڈیش نے تیار کیا تھا، اس کا صحیح جواب ہے تھامس جیفرسن۔ دوسرا سوال ہے دوسری اینگلو برمیز جنگ ڈیش کے دور میں لڑی گئی، اس کا صحیح جواب ہے لارڈ ڈلہوزی۔ تیسرا سوال ہے دور دراز کے غیر ترقی یافتہ اور کمزور ممالک پر قبضہ کر لینا اور ان پر اپنا سیاسی تسلط قائم کرنا ڈیش کہلاتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے نوآبادیت۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، گروہ بے سے غلط جوڑی کی نشاندہی کیجیے اور جوڑیوں کو درست کر کے لکھیے۔ پہلا گروپ الف ہے ٹوگو لینڈ، مصر، اورنج فری اسٹیٹ، آئیوری کوسٹ۔ ادھر ہے جرمن نوآبادی، برٹش کالونی، ڈچ نوآبادی، پرتگیز نوآبادی۔ اس کا صحیح جواب ہے غلط جوڑی آئیوری کوسٹ، پرتگیز نوآبادی۔ صحیح جوڑی آئیوری کوسٹ، فرانسیسی نوآبادی۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے تاریخی جگہوں، تاریخی مقامات اور شخصیتوں کے نام لکھیے۔ پہلا ہے امریکہ کے جنوبی ساحلی علاقے میں فلوریڈا سے کیلیفورنیا تک کا علاقہ ڈیش کے زیر تسلط تھا، اس کا صحیح جواب ہے اسپین۔ دوسرا ہے بحری سفر اور جغرافیائی دریافتوں کی حوصلہ افزائی ملکہ ڈیش نے کی، اس کا صحیح جواب ہے ایزابیلا۔ تیسرا ہے وہ سلطنت جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، اس کا صحیح جواب ہے انگلستان۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، ذیل میں دی گئی وجوہات میں سے صحیح وجہ کی نشاندہی کر کے جملے مکمل کیجیے۔ پہلا ہے انگریز برما پر اپنا قبضہ چاہتے تھے کیونکہ، اس کا صحیح جواب ہے یہاں کی بازار اور قدرتی دولت کے وسائل پر قبضہ کرنا ان کے لیے بہت ضروری تھا۔ سوال نمبر 2 کا جیم ہے، گروہ سے تعلق نہ رکھنے والے الفاظ لکھیے۔ پہلا ہے نوآبادیاتی ممالک، فرانس، بیلجیم، اٹلی، جرمنی، چین، اسپین، اس کا صحیح جواب ہے چین۔ دوسرا ہے جغرافیائی لحاظ سے برطانیہ کے قبضے والے اہم علاقے، جاپان، مالٹا، جبرالٹر، عدن، سنگاپور، انڈمان و نکوبار، اس کا صحیح جواب ہے جاپان۔ تیسرا سوال ہے امریکہ میں یورپی ممالک کی نوآبادیاں، اس کے میکسیکو، برازیل، کیلیفورنیا، فلوریڈا، میانمار، اس کا صحیح جواب ہے میانمار۔ سوال نمبر 3، دیے گئے نقشے کا مشاہدہ کر کے اس پر مبنی سوالوں کے جواب لکھیے۔ پہلا ہے امریکہ، امریکی نوآبادی ورجینیا کے 2 شہروں کے نام لکھیے۔ دوسرا بوسٹن شہر کس نوآبادی کا حصہ تھا۔ تیسرا جنوب میں موجود امریکی نوآبادی کا نام لکھیے۔ چوتھا شمال میں موجود پہلی نوآبادی کا نام لکھیے۔ پانچواں مشرق میں موجود سمندر کا نام لکھیے۔ دیکھیے 13 کالونی ہے دا 13 امریکن کالونیز، یہ پہلی مرتبہ امریکہ کی جنگ آزادی سے پہلے جو کالونیز بسائی گئی تھی امریکہ میں نوآبادیات، اس کا یہاں ذکر ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں اس کے جوابات۔ پہلے سوال کا جواب ہے امریکی نوآبادی ورجینیا کو 2 شہروں کے نام ولیم برگ اور اناپولیس ہے۔ دوسرا بوسٹن شہر میساچوسیٹس نوآبادی کا حصہ تھا۔ تیسرا جنوب میں موجود امریکی نوآبادی کا نام جارجیا ہے۔ چوتھا شمال میں موجود پہلی نوآبادی کا نام نیو ہیمپشائر ہے۔ پانچواں مشرق میں موجود سمندر کا نام اٹلانٹک سمندر ہے۔ سوال نمبر 4، ذیل کے تصویری خاکے کو مکمل کیجیے۔ نوآبادیاتی نظام کے عروج کی وجوہات، اس کا جواب ہے خام مال کی ضرورت، زائد سرمایہ کی سرمایہ کاری، معدنیات کے ذرائع، مزدوروں کی دستیابی۔ سوال نمبر 5، مختصر نوٹ لکھیے۔ پہلا ہے نوآبادیاتی نظام کی شکل ہیت، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے یورپی باشندے، مہم جوئی، شہرت، نامعلوم علاقوں کی دریافت، سونے کی کانوں کی تلاش وغیرہ۔
مختلف مقاصد اور عزائم کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں جا پہنچے۔ دوسرا ہے بعد ازاں تجارت کے زبردست پھیلاؤ کی وجہ سے تمام یورپی ممالک میں آپسی مقابلہ آرائی شروع ہو گئی۔ تیسرا ہے یورپی باشندے دنیا میں جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے وہاں اپنی نوآبادیات قائم کی۔ ان سامراجی ممالک میں معاشی، سماجی اور سیاسی بالادستی کے لیے مقابلہ آرائیاں شروع ہو گئی۔ چوتھا ہے جارحانہ قوم پرستی، نسلی برتری کے جذبات، صنعت کاری، جارحانہ طریقہ کار وغیرہ نے نوآبادیاتی نظام کی توسیع کی بنیاد رکھی۔ پانچواں یورپی باشندے امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے علاقوں میں جا پہنچے۔ انہوں نے ان خطوں کی آب و ہوا کو اپنے لیے موافق پایا، تاہم براعظم ایشیا کی آب و ہوا میں اپنے آپ کو ڈھالنا آسان نہیں تھا۔ چھٹا نقطہ ہے موسم سازگار ہو یا ناسازگار، دشواریوں کے باوجود یورپی باشندوں نے مقامی لوگوں کو اپنی زمینوں سے بے گھر کر دیا۔ ساتواں نقطہ ہے برطانوی باشندے ہوں، ڈچ، پرتگیز ہوں یا فرانسیسی، ہر کسی نے ایسے متعدد راستے اختیار کیے کہ مقامی لوگ بے گھر، مصیبت زدہ اور مایوس ہو گئے۔ آٹھواں نقطہ ہے صنعتی انقلاب کی وجہ سے یورپی ممالک کو اپنا زائد پکا مال بیچنے کے لیے نئے نئے بازاروں کی ضرورت پڑی۔ صنعتی پیداوار نے بڑے پیمانے پر جمع ہونے والی دولت کا انبار لگا دیا تھا۔ نواں نقطہ ہے یورپی ممالک کو اپنی صنعتوں کے لیے مزید بڑے پیمانے پر خام مال فراہم کرنے والی اضافی و مستقل ذرائع کی ضرورت تھی۔ 10واں نقطہ ہے 19ویں صدی کے نصف آخر میں صنعتی انقلاب کے نتیجے میں انگلستان نے شاندار اور منافع بخش تجارتی نظام قائم کر لیا۔ 11واں نقطہ ہے اپنی بحری فوج کی مدد سے برطانیہ نے براعظم ایشیا اور افریقہ کے ممالک میں اپنی بالادستی قائم کر لی۔ 12واں نقطہ ہے بڑے پیمانے پر منافع کمانا، اس اضافی منافع کی سرمایہ کاری، اچھی سرمایہ کاری کے لیے نوآبادیات سے تجارت بڑھانا، اس اچھی سرمایہ کاری پر بھرپور منافع کمانا، یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن گیا۔ 13واں نقطہ ہے انگلستان کی طرح فرانس، بیلجیم، اٹلی اور جرمنی وغیرہ ممالک نے بھی اپنی نوآبادیات کے قیام کی سخت کوشش کی۔ دوسرا ہے امریکی جنگ آزادی۔ اس کا پہلا نقطہ ہے برطانوی سامراج سے آزادی کے حصول کے لیے امریکہ کی 13 نوآبادیات نے ایک اتحاد قائم کیا۔ 4 جولائی کے اجلاس سیکنڈ کانٹیننٹل کانگریس میں آزادی کا اعلان نامہ پیش کیا گیا اور اسے منظوری دی گئی۔ دوسرا نقطہ ہے یہ اعلان نامہ تھامس جیفرسن نے تیار کیا تھا۔ اس دستاویز کے اہم نقطے کے طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ امریکہ کی 13 نوآبادیات اب آزاد اور خود مختار ریاستیں ہیں۔ تیسرا نقطہ اس دستاویز کا اہم نقطہ و بیان ہے جس میں انسان کے 3 بنیادی حقوق مثلاً زندگی، آزادی اور خوشحالی کا حصول شامل ہے۔ چوتھا نقطہ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ انسانوں کی وہ قدرتی حقوق ہے جس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ پانچواں نوآبادیاتی علاقوں اور برطانوی فوج کے درمیان کچھ عرصے جھڑپیں جاری رہیں جس کے نتیجے میں متعدد لڑائیاں ہوئی، جس کے بعد ان نوآبادیات نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ چھٹا نقطہ ہے آخر کار ساراٹوگا کے مقام پر نوآبادیات نے برطانوی فوج پر فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ یہ فتح نوآبادیات کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوئی جس میں فرانس بھی برطانیہ کے خلاف نوآبادیات کی جد و جہد کی حمایت کرنے پر راضی ہو گیا۔ ساتواں نقطہ ہے آخر کار اسپین بھی نوآبادیات کی آزادی کی جد و جہد میں شامل ہو گیا۔ آٹھواں نقطہ ہے 7 اکتوبر 1780 عیسوی کو جارج واشنگٹن نے برطانوی فوج کو شکست دے دی۔ 19 اکتوبر کو برطانوی جنرل لارڈ کارنوالیس نے ہتھیار ڈال دیے اور امریکہ آزاد ہو گیا۔ چھٹا سوال ہے درج ذیل بیانات کو وجوہات کے ساتھ بیان کیجیے۔ پہلا ہے صنعتی انقلاب نے نوآبادیاتی نظام کے قیام کی رفتار کو بڑھا دیا۔ اس کی وجہ ہے پہلا نقطہ ہے نوآبادیات سامراجیت کا ایک حصہ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے ذریعے دور دراز کے غیر ترقی یافتہ اور کمزور ممالک پر قبضہ کر لینا اور ان ممالک پر اپنا سیاسی تسلط قائم کرنا نوآبادیات کہلاتا ہے۔
دوسرا نقطہ ہے انگلستان، فرانس، پرتگال اور اسپین وغیرہ ممالک نے ایشیا اور افریقہ کے ممالک پر قبضہ کر لیا اور یہاں اپنی نوآبادیاں قائم کی۔ تیسرا نقطہ ہے نوآبادیاتی نظام صنعتی انقلاب کا ہی نتیجہ تھا۔ نئی نئی مشینوں کی وجہ سے صنعتی پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا۔ چوتھا نقطہ ہے تاہم پیداوار کی اضافی شرح کے مقابلے میں مقامی کھپت کی شرح بہت کم تھی، لہٰذا اپنی مصنوعات کو فروخت کرنے کے لیے یورپ کو نئے نئے بازار تلاش کرنے کی ضرورت تھی۔ پانچواں نقطہ ہے یہ بھی ضروری تھا کہ یہ نئے بازار قابل اعتماد ہو اور وہاں غلبہ پانا بھی آسان ہو۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔